کہ اللہ نے بتایا ہے کہ میرے حبیب یہ کائنات کا نظام ہم نے آپ کی وجہ سے بنایا ہے، اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا تو زمین کو بھی نہ بنایا جاتا، آسمان کو بھی رفعت نہ دی جاتی، چاند کو بھی روشنی نہ دی جاتی، سورج کو بھی بلندی نہ دی جاتی، ستاروں کو بھی حسن نہ دیا جاتا، پھولوں کو بھی رنگت نہ دی جاتی، بلبل کو نغمے بھی نہ دیے جاتے۔ یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ آج پھول مہک رہا ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، آج آسمان بلند ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، آج زمین کا پیٹ پھیلا ہوا ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، آج آبشاریں پہاڑوں سے گرتی ہیں ہمیں خوبصورت لگتی ہیں، نسبت میرے نبی کی ہے، بلبل کے نغمے میں نسبت میرے نبی کی ہے، ہم یہاں پہ اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں نسبت میرے نبی کی ہے، بیت اللہ کو مقام مل رہا ہے تو نسبت میرے نبی کی ہے، لوگ مکہ کی دھرتی پہ جا کر سعادت سمجھتے ہیں نسبت میرے نبی کی ہے، لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں ننگے پاؤں چلتے ہیں کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، مدینہ کے ساتھ نسبت میرے حبیب کی ہے، لوگ مسجد نبوی جاتے ہیں آواز کو پست رکھتے ہیں بلند نہیں کرتے، مسجد نبوی کی اینٹوں کے ساتھ، دیواروں کے ساتھ، صفوں کے ساتھ، دریوں کے ساتھ، پانی کے ساتھ، بیت الخلاء کے ساتھ، وہاں پہ ایک ایک بازار کے ساتھ نسبت حبیب کبریا کی ہے۔ جس ہستی کی نسبت، جس چیز کی نسبت بلند ہستی سے مل گئی اللہ نے اس کو بھی بلند کر دینا ہے۔ یہ نسبت کا صدقہ ہے کہ آج ہم اسی حبیب کی نسبت کی وجہ سے یہاں پر جمع ہیں، یہ بہت بڑی سعادت ہے ہمارے لیے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ فِي الْأَنَامِ فَضِيلَةٌ وَجُمْلَتُهَا مَجْمُوعَةٌ لِمُحَمَّدٍ۔ اسی نسبت کا تذکرہ ایک عربی شاعر کے سامنے ہوا تو اس نے کہا کیا بات کرتے ہو، جتنی بھی کائنات کو فضیلتیں ملی، جتنے بھی انبیاء کو فضیلتیں ملی، ان ساری فضیلتوں کو، ان سارے محاسن کو، ان ساری اخلاقیات کو، ان ساری انعامات کو، ان ساری عنایات کو، ان ساری نوازشات کو جس گلدستے کے اندر اکٹھا کر دیا جائے وہ گلدستہ کوئی عام نہیں، وہ گلدستہ کون ہے؟ وہ امام المتقین، امام المبلغین، حضرت اقدس سیدنا و مولانا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے سارے نبیوں کے اخلاق کو جمع کر دیا اور ہماری نسبت ان کے ساتھ بنا دی، اور وہ آئے تو کائنات کو حسن مل رہا ہے، کائنات کو رعنائیاں مل رہی ہیں۔ فانی بد ایوانی کے سامنے ایک شاعر تھا، اس نسبت کا تذکرہ جب کیا گیا میرے نبی کی ولادت کا، میرے نبی کے ورفعنا لک ذکرک مبارک ذکر کا، میرے نبی کی مبارک سراپا کا، میرے نبی کی مبارک جسد اطہر کا، تو فانی بد ایوانی بھی تڑپ کر کہتا ہے بدلا ہوا تھا رنگ گلوں کا تیرے بغیر، ایک خاک سی اڑی ہوئی سارے چمن میں تھی۔ کہ یا رسول اللہ آپ کے بغیر تو کائنات ہی بے رنگ تھی۔ اس میرے نبی کی آمد کا تذکرہ، میرے نبی کی سیرت و صورت کا تذکرہ جب ظفر علی خان کے سامنے ہوا تو وہ بھی تڑپ کے کہتے ہیں دیار یثرب گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کے جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا۔ نبی کی ولادت کا تذکرہ جب حسین احمد مدنی کے سامنے ہوا، حسین احمد مدنی کون ہیں؟ محدث ہیں، مفسر ہیں، مبلغ ہیں، امام العلماء ہیں، امام الصلحاء ہیں۔ جب ان کے سامنے پیغمبر کی آمد کا تذکرہ ہوا، یہ وہ ہستی ہیں حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے 18 برس مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث رسول اللہ کا درس دیا تھا۔ آج کوئی خیر المدارس کا شیخ الحدیث ہے تو ہمارے لیے بڑا صاحب اکرام ہوتا ہے، بڑا اعزاز ہے۔ کوئی جامعہ اشرفیہ میں بخاری پڑھاتا ہے، اس کا بڑا مقام ہے۔ اس ہستی کا کیا مقام ہوگا جو مسجد نبوی کے اندر 18 سال تک حدیث رسول اللہ پڑھاتا ہے۔ جب حدیث پڑھی جاتی ہے اساتذہ موجود ہیں، جب سند پڑھی جاتی تو ہم کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں قربان جاؤں حسین احمد مدنی کی قسمت پہ، ان کے ولولے پہ، کیا معنی وہ پیدا کیا تھا ایک عظیم محدث کہ وہ جب حدیث پڑھاتے تھے تو آقا کے روضہ انور کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور کہتے تھے قال صاحب القبر، اس قبر کے مکین نے، اس روضے کے مکین نے، اس میرے آقا نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ 18 برس وہاں پہ حدیث پڑھا رہے ہیں۔ اور ہوا کیا، آج کل جب ہم جاتے ہیں تو جنت البقیع میں جانے کے لیے کتنا لائن لگتی ہے، لوگ
تڑپتے ہیں، لوگ ترستے ہیں۔ آج کل اپلیکیشن پہ اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ پھر جب ہم روضہ انور کے سامنے سے گزرتے ہیں صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے، تو ہم جالی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ ہمارے دل کے جذبات کیا ہوتے ہیں ان کو تو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اس ہستی کا سنیں جو 18 برس اسی جنت البقیع میں روضہ انور کے دروازے کے سامنے بیٹھ کے قال رسول اللہ کی صدائیں بلند کرتی ہے۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ ایک وقت ایسا آیا، تقدیر کھلی، لوگوں کے مقدر جاگے، کسی کا رونا کام آیا، کسی کی تہجد کی دعائیں کام آئی، روضہ انور کا دروازہ کھل گیا، اور جو وہاں پہ چند ایک لوگ موجود تھے ان کو روضہ پاک میں جانے کا موقع مل گیا، جانے کی سعادت مل گئی۔ تو لوگ روضہ انور کے اندر جاتے ہیں، کسی کے پاس اپنی چادر ہے تو وہ روضے کے فرش پہ اپنی چادر کو رگڑ رہا ہے، کسی کے پاس اپنا رومال ہے تو وہ روضہ پاک کے فرش پہ رومال کو رگڑ کے روضہ پاک کی مٹی کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنا چاہتا ہے، کوئی اپنے جسم کو روضہ انور کی مٹی کے ساتھ، روضہ پاک کی مٹی کے ساتھ رگڑ رہا ہے۔ یہ حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جو امام العلماء ہیں، 18 برس حدیث پڑھانے والے ہیں، ان کا عقیدت دیکھیں، ان کا ولولہ دیکھیں، ان کے جذبات دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں۔ انہوں نے جب لوگوں کو دیکھا کہ ہر کوئی اپنے انداز میں آقا کے ساتھ اظہار محبت کر رہا ہے، انہوں نے اپنی داڑھی کو آقا کے روضے کے فرش پہ رگڑنا شروع کر دیا، روضے کے فرش اپنی داڑھی کو۔ اور لوگوں نے کہا، مفتی موجود تھے میرے جیسے، غوث سنت کی توہین کر رہے ہو، آپ کو یہ نہیں پتا؟ تو قربان جاؤں ان کے جواب پہ، کیا ولولہ تھا، کیا جذبات تھے، کیا رعنائیت تھی، کیا عشق سے لبریز جواب دیا۔ کہا کہاں پھرتے ہو، سنت کی توہین نہیں کر رہا، جس کی سنت ہے اس کی حرمت پہ قربان کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے ان کے سامنے جب پیغمبر کی ولادت کا تذکرہ ہوا، میرے نبی کی آمد، میرے نبی کی سیرت اور صورت کا تذکرہ ہوا، تو یہ بولتے ہیں، دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، مہمانہ ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر، اے جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں آقا کے ساتھ عشق کا، محبت کا اظہار کیا۔ یہ ایک نسبت ہے، نسبت جو میں نے پہلے کی ہے کہ ہماری آقا کے ساتھ نسبت بن گئی، ہمارے لیے یہی کافی ہے۔